بات ہو رہی ہے کورونا وائرس کی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھولا گیا ہے۔ اسی گفتگو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب۔ شفقت صاحب بہت بہت شکریہ سر میں وقت دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ ہم شفقت محمود صاحب سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک سوال تھا جو ہم نے پول کے لیے عوام کے سامنے رکھا تھا، ہم چاہیں گے کہ اس سوال پر عوام کا رد عمل کیا تھا وہ بھی اپنے ناظرین کو ایک دفعہ دکھا دیں۔ سوال ہم نے یہ عوام سے کیا تھا کہ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں کیا حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ 33% افراد یہ رکھتے تھے کہ جی ہاں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ درست ہے، جبکہ 77% لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں، ابھی تعلیمی ادارے نہیں کھولنے چاہیے تھے۔ ایک یہ سوال ہم نے کیا تھا۔ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا تعلیمی اداروں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ 21% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ 79% لوگوں کا، ایک میجورٹی کا یہ رائے ہے کہ تعلیمی اداروں میں کورونا وائرس کے جو SOPs ہیں بچنے کے ان پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اب گفتگو آگے بڑھائیں گے، شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت صاحب، اب سردیاں ابھی بھی اپنے عروج پر ہیں، گو کہ یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ وائرس کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے، انفیکشن ریٹ بھی کم ہے، اور امید یہی ہے، دعا یہ ہے کہ دوبارہ وہ بری صورتحال نہ ہو۔ بٹ سر، ابھی جو سکولز کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، کیا بچوں کا تعلیمی نقصان بچانے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے سر؟ دیکھیں، کیلکولیٹڈ رسک کی بات نہیں ہے اس میں۔ ایک طرف بیماری کا جو خطرہ ہے وہ موجود ہے، دوسری طرف بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اس کا بہت حرج ہو رہا ہے۔ سو جیسے انفیکشن ریٹ نیچے آئے اور نیچے کی طرف گامزن ہے تو، اور ابھی ویکسین بھی آنے والی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ یہ جو سرویز ہیں، جو آپ سروے بتا رہے ہیں، اس طرح یہ سائنٹیفک کوشچن اینڈ آنسر نہیں ہے، یہ تو آپ نے ٹی وی پہ پوچھا، لوگوں نے جواب دے دیا۔ بہت سارے جو بچے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اسکول کھلے، لیکن بات یہ ہے کہ اسکول کھولنے ضروری ہیں، اور جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے 2 اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو امتحانات کو آگے کر دیا ہے، جو مارچ اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں کر دیا ہے، اور دوسرا باقی بچوں کے لیے ہم نے جو تعلیمی سال کا آغاز ہے اس کو اگست تک لے گئے ہیں تاکہ بچوں کو کورس کور کرنے کا موقع ملے۔ تو تعلیم جاری رہنی چاہیے، اور جب ہم نے سمجھا کہ حالات خراب ہیں تو ہم نے بند بھی کیے۔ تو اس لیے یہ ہماری اور ہیلتھ والوں کی، ہیلتھ منسٹری کی جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، یہ جو آپ نے امتحانات کا ذکر کیا ہے کہ انہیں آگے لے گئے ہیں مئی جون میں، اب وہ سیزن ڈیفینیٹلی گرمیوں کا سیزن ہے، اب اس میں اوپن ایئر تو امتحانات کرانا ڈیفینیٹلی شاید کوئی مشکل ہو، چیلنج ہو، اس حوالے سے پالیسی کیا ہوگی کہ ہمارے پاس انف امتحانی مراکز ہیں بچوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، اور امتحانی عملہ بھی کیا ہمارے پاس اتنا مینج ہو جائے گا؟ دیکھیں، ہر سال امتحان ہوتے ہیں اور ہر سال مینج ہوتا ہے، تو یہ کوئی پہلی دفعہ امتحانات نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ اور یہ وہ، اس میں بورڈز کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذرا امتحانات کی تعداد، مطلب کہ ان کو لمبا کر دیں، تاکہ جس میں ڈفرینٹ سیکشنز بنا دیں، یا جس طرح بھی۔ میں بورڈز کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتا، لیکن بورڈز کانفیڈنٹ ہیں کہ مئی جون میں وہ آسانی سے امتحانات کروا سکتے ہیں۔ اچھا شفقت صاحب، 2 چیزیں، ایک تو ظاہر ہے بڑا کم ہو گیا جو تعلیمی سال ہے بچوں کا چھٹیوں کی وجہ سے۔ پچھلی مرتبہ تو آپ نے ریلیکسیشن دی تھی کہ پچھلے جو امتحانات تھے 9ویں والوں کا جو نتائج تھے وہ 10ویں میں جا کے ان کو نتائج کی بنیاد پہ آپ نے پروموٹ کر دیا، جو 11ویں والے تھے ان کا رزلٹ اگر جو پاس تھے وہ 12ویں میں بھی پاس ہو گئے۔ لیکن اب مجھے بتا دیں کہ اس دفعہ کوئی ریلیکسیشن اس طرح کی ہوگی؟ ظاہر ہے بالکل آپ پاس تو نہیں کر سکتے، لیکن کسی طرح کا ریلیف آپ کو تھوڑا بہت شاید دینا پڑے۔ اور دوسرا یہ بتا دیں گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے کیا ہوگا، وہ دی جائیں گی یا نہیں دی جائیں گی؟ کورس پورا کرنا ہے بچوں نے، ظاہر ہے۔ اور تیسرا تعلیم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اگست تک چلے گا، تو یہ پرماننٹ اب آگے اگست میں ہی چلے گا یا اگلے سال سے پھر دوبارہ ری ایڈجسٹ ہو جائے گا؟ بہت سارے سوال آپ نے کر دیے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہاں سے شروع کروں۔ آپ پہلے سے سٹارٹ کر دیں۔ ریلیکسیشن والے کسی قسم کا ہوگا، ریلیکسیشن کسی قسم کا ہوگا؟ پچھلی دفعہ ہم نے پاس کیا تھا 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کو بغیر امتحان کے اور پرانے گریڈز کے مطابق۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا، اب امتحان کے بغیر کوئی پاس نہیں ہوگا۔ سو امتحان تو ہوگا، اور امتحان کے لیے ہم نے
وقت زیادہ دے دیا تاکہ تھوڑا آگے کر دیا تاکہ مئی جون میں تیاری کا بھی موقع مل سکے اور جو کورس کور کرنا ہے وہ بھی ہو سکے. تو یہ تو پکی بات ہے, اس کے بارے میں کوئی لچک نہیں ہے کہ امتحان کے بغیر کوئی پروموٹ نہیں ہوگا. جہاں تک تعلیمی سال کا تعلق ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں کا تعلق ہے, گرمیوں کی چھٹیاں ضرور تھوڑی کم کریں گے تاکہ بچوں کو اپنا کورس کور کرنے کا موقع ملے. اور اس سال تعلیمی سال ہم نے اگست میں لے گئے ہیں. میری ذاتی خواہش تو یہی ہے کہ یہ تعلیمی سال اگست میں شروع ہو چکے. دنیا ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے اور باقی پرائیویٹ سکولز بھی اگست میں شروع ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سرکاری اسکولوں کو بھی اگست میں شروع ہونا چاہیے. تو اس کی طرف ہم ایک اتفاق رائے پیدا کریں گے صوبوں کے ساتھ اور باقی اکائیوں کے ساتھ, تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کریں گے. بہتر چیز ہے. اور دوسرا شفقت محمود صاحب, یہ جو ایس او پیز کے حوالے سے اب کس طرح میک شور کیا جائے گا, کیا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, کچھ سزائیں بھی دی جائیں گی, انفورسمنٹ بھی ہوگی, جو نہیں کر رہا فالو اس کے خلاف کوئی کسی قسم کا ایکشن ہو, پرائیویٹ سکولز کا یا سرکاری کا, چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا, کیا وہاں پہ ہوگا؟ دیکھیے, ہم نے پہلے بھی جن سرکاری اسکولوں نے یا کسی بھی اسکول نے اگر ایس او پیز فالو نہیں کیے تو ان کو ہم نے بند کیا تھا. اسلام آباد میں تو ہم وفاقی حکومت کے سایہ تھے ان کو ڈائریکٹلی بند کیا تھا. باقی صوبوں نے, صوبائی حکومتوں نے بھی اسی قسم کے ایکشن جو ہیں وہ لیے تھے. تو ایس او پیز میرا خیال ہے کہ سب کا انٹرسٹ اس میں ہے, اسکول کا انٹرسٹ اس میں ہے, والدین کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ایس او پیز فالو کی جائیں. اور اس کے لیے ہم تو یہی کریں گے, اور جس اسکول میں فالو نہیں ہوتے اس اسکول کو بند کر دیا جائے گا. اچھا شفقت محمود صاحب, کچھ اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے جو ہیں خاص طور پر وہ کچھ عرصے سے احتجاج یہ کر رہے ہیں کہ جب ہمیں سیمسٹر آن لائن پڑھایا ہے تو پھر ہمارے ایگزامینیشنز جو ہیں وہ آن کیمپس نہ لیے جائیں, وہ بھی آن لائن لیے جائیں. اب ایچ ای سی نے اس حوالے سے جب گائیڈ لائنس جاری کی تھی, جب یونیورسٹیز کو بند کیا تھا تو یونیورسٹیز کو پابند بھی کیا تھا کہ اپنے جو ایویلیویشن اسیسمنٹ سسٹم ہے اس کو آن لائن تقاضوں کے مطابق کریں. لیکن اب ایچ ای سی ان کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آن کیمپس امتحانات لیں. اس حوالے سے سر کیا کیا جائے گا, بچوں کے کنسرن کو سنا جائے گا امتحان کے؟ دیکھیں, اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. آج ہی ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ آن لائن ایگزام جو ہے وہ فیئر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں بہت زیادہ کسی نے, جو پرویز وڈبوائے کا آرٹیکل تھا کہ چیٹنگ جو ہے وہ بے شمار ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ جو امتحانات پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہوتے آ رہے ہیں وہ ان پرسن امتحان ہوتے آئے ہیں. لیکن یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے نہیں کر رہا, یہ فیصلہ جو ہے یہ یونیورسٹیز نے کر رہا ہے. اور ہر یونیورسٹی کو وہ اپنی مجاز ہیں وہ دیکھیں کہ کیا وہ ممکن ہے. مقصد یہ ہے کہ امتحان تو لینا ہے اور امتحان ایسا ہو کہ جو بچوں کی ریئل نالج کو ٹیسٹ کرے. اور وہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آن لائن نہیں ہو سکتا, لیکن بہرحال یہ جو فیصلہ ہے یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ یونیورسٹیز انڈیویجولی کریں گے. اچھا شفقت محمود صاحب, اس سارے لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے بلا شبہ بغیر کسی ڈائسن کے, وہ تو آن لائن ایجوکیشن کی اہمیت بھی اور اداروں کے اندر بھی جو ٹیکنالوجی کی سطح پر تعلیم کی فراہمی ہے اس کی اہمیت ہے. اب مستقبل میں اس حوالے سے گورنمنٹ کی سطح پر کیا کوئی پالیسیز اختیار کی جائیں گی کہ ٹیچرز کی ریگولر ایسی ٹریننگ جس میں انہیں آن لائن سسٹم کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے, یا پھر ان کی انڈکشن کے وقت اس قسم کے کوئی کورسز کرائے جائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال کا سامنا آئندہ کرنا پڑے تو ایسا گیپ نہ آئے, تعلیمی گیپ نہ آئے بچوں کا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے تو آلریڈی ڈسٹنس لرننگ کا ایک پورا شعبہ اپنی منسٹری میں کھول دیا ہے. اور ہم نے آتے ہی جیسے ہی مارچ میں کرونا آیا تھا اور اسکول بند ہوئے تھے تو ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا. اس کے بعد اب ہم نے ریڈیو اسکول شروع کیا ہے اور ایک ایس ایم ایس کا سسٹم بھی اس میں کر دیا ہے. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے تدریس اور نئے درس جو ہیں وہ بھی تیار کیے جائیں. تو مختلف طریقوں سے جو بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, کیونکہ بیماری ٹھیک بھی ہو جائے تو اب یہ نظر آیا ہے کہ ٹیکنالوجی کی بہت ساری افادیت ہے اور اس کو ہم نے ہر طریقے سے استعمال کرنا ہے. اچھا سر, آخر میں آن لائٹر نوٹ, جب آپ نے سکولز بند کرنے کا اعلان کیا تھا تو آپ کو تو بچوں نے اپنا وزیر اعظم بنا لیا تھا, لیکن جب دوبارہ آپ نے سکولز کھولنے کا اعلان کیا تو آپ کی امپیچمنٹ ہو گئی. تو کیا آپ کوئی اور خوشخبری آپ سنائیں گے تاکہ دوبارہ سے بچے آپ کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز کر دیں؟
نہیں بچے جو ہے وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں وہ اور سینس آف ہیومر بھی بہت زیادہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بچے تو ایک شغل لگا رہے تھے. باقی کوئی بیچ میں کچھ ناخوش بھی تھے جن کو اسکول کھلنے پہ بڑا افسوس تھا. کچھ جب پہلے بند کیے تو بڑے خوش بھی تھے. لیکن یہ ایک سینس آف ہیومر ہے ہمارے بچوں کی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. شفقت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس ساری صورتحال پر حکومتی پالیسی کو ہمارے سامنے واضح کر رہے تھے.